بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت دو ٹیمیں اس وقت میدان میں ہیں، ایک ہے عمران خان 11 اور دوسری طرف ہے 15 جماعتی حکمراں اتحاد 11۔ اس میں تمام کی تمام جماعتیں شامل ہیں اور عمران خان صاحب تنہا ہیں، بلکہ ان کے 10,000 سیاسی قیدی اس وقت جیل میں ہیں، ساری لیڈرشپ ان کی جیلوں میں ہے اور خواتین و حضرات تمام کے تمام جیلوں میں موجود ہیں۔ ان کے گھروں پہ، ان کی پارٹی کے رہنماؤں پہ، ان کے کارکنان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، ان کے گھروں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دوسری جانب حکمراں اتحاد کے درمیان جوڑ توڑ عروج پہ ہے اور حکمراں اتحاد جو ہے اب وہ انتشار کی طرف، منتشر ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا جو اقتدار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز اپنی تگودو کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے جتن کر رہی ہے۔ زرداری صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ یہ میچ جو ہے، یہ سیاسی میچ کس حد تک جیتنے میں اور بہتر سے بہتر کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب کا پورا بھروسہ، اب ذرا آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کا پورا بھروسہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ جو موجودہ ہے اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، اس لیے یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرا، یہ نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اور تھوڑا بہت احسان کا بدلہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور اس لیے اس کشیدگی کے ماحول میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ اب تک کی جو گراؤنڈ میں تصویر ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا چکی ہے اور اس پہ کاٹا کا نشان لگایا جا چکا ہے، اس پہ سرخ دائرہ کھینچا جا چکا ہے۔ نہ ہی عمران خان آئیں گے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے دیا جائے گا۔ یہ اس وقت مارکیٹ میں زبان زد عام ہے اور لوگوں کو بلا کر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان بالکل اگلے اقتدار کے سیٹ اپ میں وہ دور تک نظر نہیں آ رہے، اس لیے ان کو بھول جایا جائے۔ یہ ہے اس وقت کی جبت کے حکمراں اتحاد میں اب عمران خان صاحب تمام تر پوری کی پوری جو اس وقت ٹورنامنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف، فیلڈنگ ان کے خلاف سیٹ کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں فیلڈنگ ان کے خلاف سیٹ کی گئی، خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف سیٹ کی جا رہی ہے۔ اب مرکز میں بڑا دلچسپ صورتحال ہے، مرکز میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دبئی میں ہیں، پہلے بھی دبئی میں ملاقات ہو چکی، اب پھر دبئی میں ملاقات ہو رہی ہے اور یہ بھی ملاقات ہوئی نہیں تھی کہ ایک خبر چلا دی گئی اور خبر نون لیگ کی طرف سے خبر چلوائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پہ نام پہ اتفاق ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ ڈار صاحب کے حوالے سے خبر چلوائی گئی اور خبر چلی اور یہ ایک بالکل انہونی بات تھی، ایک عجوبہ تھا اور اس پہ فوری طور پہ جو رد عمل آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن نگراں وزیر اعظم کے ارد گرد سارا میچ اس لیے گھوم رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم آنے والے دور میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر اقتدار پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ پہ جہاں پاکستان ڈسکس ہوتا ہے، پاکستان کے مفادات ہیں، وہاں پہ یہ خبر بہت زیادہ پھیلائی جا چکی ہے اور یہ تاثر دیا جا چکا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور وہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے، نومبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ نگراں سیٹ اپ ہے، یہ طول پکڑے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا نگراں سیٹ اپ، نگراں حکومتیں طول پکڑتی گئیں اور اب یہاں تک پہنچ چکی ہیں اور ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ بھی نہ آ سکا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہاں پہ وہ جو گھن گرج ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے کمرہ نمبر عدالت 1 سے گھن گرج وہ جو سٹارٹ میں تھی وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب اب کوئی سخت فیصلہ نہیں دیں گے، لہٰذا یہ چیپٹر کلوز۔ اور اب یہ ایک روایت چل پڑی ہے کہ 60 اور 90 دن کے اندر الیکشن ضروری نہیں ہے، لہٰذا مرکز میں بھی یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لی جائے۔ اب اس میں جو مرکز میں یہ ایکسرسائز کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ نون اور مولانا یہ آپس میں ایک پوائنٹ پہ اس نقطے پر متفق ہیں کہ اگر
یہ سیٹ اپ اس وقت تک طول دیا جائے جب تک کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فارغ نہ ہو جائے، سیاسی میدان سے قانونی آئینی طریقے سے اس کو فارغ کر دیا جائے، اور جب یہ نکل آئے تو میدان صاف ہوگا۔ پھر زرداری صاحب کو، اور جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ پھر اس کا میدان کلیئر ہے، اگر عمران خان راستے سے ہٹ جائے، پی ٹی آئی راستے سے ہٹ جائے تو پھر نون لیگ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے، ان کے بقول، اور ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ان کے لائک مائنڈڈ ہوں گے بقول ان کے، لہٰذا یہ دو ہو گئے۔ تیسرا عمران خان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہو چکی ہے ملٹری لیڈرشپ کی، وہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی گیا۔ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی جو ہیں وہ سندھ تک محدود ہے، اور سندھ میں انہوں نے مولانا کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور مزید ان کو کمزور کریں۔ مولانا جی ڈی اے سے ملے ہیں، مولانا دیگر جو وہاں کے چھوٹے گروپس ہیں، چھوٹی جماعتیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کر کے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک اور سیٹیں ہیں، سیٹوں کے نمبرز کم کیے جائیں، کیونکہ وہاں سے جو بیس کیمپ ہے پیپلز پارٹی کا اس کو ڈنڈ ڈالا جائے۔ مولانا صاحب کو اس لیے اتار دیا گیا ہے میدان میں، لہٰذا مولانا گئے ہیں، جی ڈی اے سے ملے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب اینڈ کمپنی، اور ان سے لہٰذا وہاں پہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپنے سمدھی کے ذریعے مولانا گورنر ان کے سمدھی ہیں، ان کے ذریعے نون لیگ اور واپس میں مل کر کھیل رہے ہیں۔ وہاں پہ اے این پی کو بھی شکایت، پیپلز پارٹی کو بھی شکایت مولانا سے، مولانا کے سمدھی صاحب گورنر خیبر پختونخوا سے، لیکن ان شکایات کا ازالہ نہیں کیا جا رہا، اور وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا۔ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو بھی نہیں گھسنے دیا جا رہا، اور استحکام پاکستان پارٹی نے ابھی تک وہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیپلز پارٹی فوکس ہے پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب سے۔ تو یہ ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نواز نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، 5 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم اور نگراں سیٹ اپ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو نگراں وزیر اعظم، اور اس کے بعد نیچے وزیر ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولانا کو ایک آدھ بندہ، ہر جماعت کو جو 15 جماعتیں ہیں اس وقت، انہی سے ایک بندہ لے کے ایک کابینہ بھی تشکیل دے دی جائے، اور یہ سارے کا سارا چیزیں ہمارے ہی کنٹرول میں رہیں۔ لیکن پہلا پھڈا ہے نگراں وزیر اعظم پہ، سب سے نمبر 1 نگراں وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی اپنا لانا چاہ رہی ہے، اور اس کی وجہ اس لیے بھی لانا چاہ رہی ہے کہ ایک تو نگراں حکومت کے زمانے میں آرڈیننس جاری کیے جائیں گے، کچھ اہم آرڈیننس جاری کیے جائیں گے تاکہ کام لیا جائے، آرڈیننس جاری کر کے اپنے پسند کا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ پیپلز پارٹی جو ہے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ عامر صاحب کو آرمی چیف کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ ایک خلش جو ہے وہ موجود ہے جی ایچ کیو میں بھی، اور اس لیے زرداری صاحب نون لیگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے اپوائنٹی ہیں، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، تو وہ تو اس کو لانا چاہ رہے تھے، خان صاحب بھی مخالفت کر رہے تھے، لہٰذا وہ ایک اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ گو کہ زرداری صاحب نے بلنٹلی کہہ دیا تھا، اور انہوں نے سیدھا کہا تھا جی میں عامر صاحب کا میں نے نام دیا تھا، تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب وہ نگراں سیٹ اپ کی تشکیل، اور پھر اگلا الیکشن کا انعقاد، الیکشن کے نتائج، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے نواز شریف صاحب کہ جس پہ احسان کرتے ہیں ہم، پھر اس سے احسانوں کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اور ہم پھر احسان فراموشی نہیں پسند کرتے، لہٰذا وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ تو بہرحال اس وقت مولانا اپنی جگہ پہ، میں نے آپ کو بتا دیا مولانا یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب زرداری صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس میں یوسف گیلانی صاحب ہیں، اس میں نوید قمر صاحب ہیں، سید خورشید شاہ صاحب ہیں۔ وہ اب اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور اتحادی جماعتوں کے مراد لائک مائنڈ جماعتیں، اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس میں بی این پی مینگل ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں جی ڈی اے ہے، تمام جماعتیں جو ان کی لائک مائنڈڈ سمجھے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے، اور رابطہ کرنے کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے اپنے ساتھ ملائیں گے ان کو، اور مستفقہ طور پہ وزارت عظمیٰ کا نام دیں گے۔ ابھی پروسیس شروع نہیں ہوا، اب جہاں پہ کام جو نون لیگ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایک خبر چلوائی گئی اور ڈار صاحب وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، اور اس کے لیے فوری طور پہ مارکیٹ کر دیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ خبر چلی اور اس میں کہا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا ہے ڈار صاحب کے نام پہ، اور یہ دانستہ نون لیگ نے یہ کام کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، ذرا ٹمپریچر لیول چیک کریں، ایک فلر چھوڑا جاتا ہے صحافت کی زبان میں، صحافتی ٹیکنالوجی اس میں ہے کہ ایک فلر چھوڑا جائے،
तो फिलहाल उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसका रद्द अमल फौरी तौर पे आ गया। पीपल्स पार्टी की तरफ से फौरन रिएक्शन आया और उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ निगरान वजीर आजम के नाम पे। इसहाक डार तो के कुजा अभी पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया ही नहीं है निगरान वजीर आजम के लिए। तो लिहाजा डार साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, नवाज शरीफ साहब के समधी हैं और हम नवाला हम प्याला हैं हर तरह के मामलात में, तो ये कैसे हो सकता है कि इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। लिहाजा वो तो हो गया पत्ता साफ। और न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी, बल्कि MQM ने भी फौरी उनका नाम रद्द कर दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो जाए। लिहाजा जी ये तो हो गया निगरान वजीर आजम। अब उसके बाद ये ज़हन में रखिएगा कि मुलाकात अभी नहीं हुई। तो दूसरी जानिब एक और नाम, फिर दूसरा नाम वो भी मुस्लिम लीग नवाज से ही है, वो है शाहिद खान अब्बासी साहब का। ये शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम दे देते हैं और उनको निगरान वजीर आजम बना देते हैं। अगेन वो भी मुस्लिम लीग नवाज से उनकी ज़िंदगी शुरू हुई और मुस्लिम लीग नवाज पे ख़त्म हुई। उनके वालिद साहब भी जो है वो ज़िया साहब के साथ थे और वो खुद जो है थ्रू आउट मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं और तैयारा हाई जैक केस में भी वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, जेल में थे। तो बहरहाल उनका दरीना एक ताल्लुक है, लिहाजा शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी जो है वो भी नहीं लग रहा। अब ये सब चीज़ें जो हुई उसके बाद मामलात ज़रा गड़बड़ हो गए और अब जो पीपल्स पार्टी की कमेटी है वो अब मुतहर्रिक होगी और वो सारी जमातों के साथ राब्ते करेगी। तो ये एक तरफ एक और बात भी बता दूं कि इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश की, मौलाना ने नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश की और PDM इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश की, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं मिला। नून लीग आपको पता है कि बहुत ऊंची परवाज़ है, उनकी ऊंची उड़ान है, उसकी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो सारा कुछ ये है सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद के बारे में। अभी इसमें जनाब जहांगीर तरीन साहब ने भी आना है, अलीम खान साहब ने भी आना है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी आना है, फिर परवेज़ खटक साहब ने भी आना है, वो भी एक नई नौमौलूद जो जमातें हैं उनका क्या बनेगा। तो बहरहाल ये इस वक्त का जी सिनेरियो है और अब देखना है कि मामलात कहाँ तक जाते हैं और कौन किसको मात देगा। हुक्मरान इत्तेहाद में ज़्यादा खिलबिली मची हुई है और दूसरी जानब इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मुतमईन इत्मीनान से बैठे हैं और उनका कोई इशू नहीं है। वो देख रहे हैं, तेल देखें, तेल की धार देखें, वो हर तरह की विकेट पर खेलने के लिए तैयार हैं। वो उनके पता है कि निगरान सेटअप जो है उनकी मर्जी का नहीं आएगा और यहाँ तक कि पंजाब में उनकी मर्जी का नहीं आया और उनकी जो पार्टी ने नॉमिनेट किए थे कोई नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पे भी वही हुआ जो हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो सियासी सेटअप। अब मरकज़ में उनको पता है, इसलिए वो कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे, वो सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वोट बैंक और पाकिस्तान के अवाम पे उनका भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम उनका इंतज़ार कर रही है। इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, लेकिन वो यहाँ तक के भी वो हर तरह की विकेट पे खेलने के लिए तैयार। यानी वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तब भी मैं खेलूंगा, मेरी पार्टी खेलेगी, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है मैं फिर भी खेलूंगा, मेरी पार्टी खेलेगी, और ये काम करने दें मुझे, और हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो एक तरफ इतना इत्मीनान, दूसरी तरफ इतनी हंगामा खेज मुलाकातें, कोई दुबई दौड़ रहा है, कोई लंदन दौड़ रहा है, कोई सऊदी अरब दौड़ रहा है, कोई UAE दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हैं और अपनी अपनी फेवर। वाशिंगटन सबसे इम्पोर्टेंट, बिलावल साहब वाशिंगटन, बाइडन इंतजामिया। तो बहरहाल जी ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को अच्छी तरह अंदाज़ा है, ये मैं आपको बता दूं कि उनके साथ कोई अच्छा नहीं होने वाला। ये अंदर से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, बहुत मुश्किल है कि उनके लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन हो। उसकी रीज़न बड़ी वैलिड रीज़न्स हैं, बहुत ही सॉलिड रीज़न्स हैं। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।